السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ہوں راغا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ مختار۔ 2 محرم الحرام۔ جی ناظرین، 2 محرم الحرام وہ دن ہے کہ جب حسینی قافلہ کربلا پہنچا۔ یہ وہ دن ہے جب مولا غازی عباس ابن علی نے پڑھ کر درود پاک خیمے تطہیر لگائے، لیکن مسلمانوں نے 10 محرم الحرام کو ان خیموں کو جلا ڈالا۔ اس وقت ہمارے ساتھ آغا شیر احمد فراز صاحب موجود ہیں۔ ہم 2 محرم الحرام کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا، 28 رجب سے 2 محرم کے درمیان مولا حسین علیہ السلام کو کن مراحل کا سامنا رہا، اس پہ گفتگو تھوڑی مختصر ہمیں بتائیں۔ جی فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا اور ناظرین کو بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور اپنے مخصوص اصحاب کو لے کے ترک مدینہ کیا، بلکہ ترک مدینہ کا خود نہیں کیا امام نے، لیکن امام کو کروایا گیا، حالات ایسے بنائے گئے۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام کو جتنا مدینہ سے پیار تھا، مدینہ کی وہ گلیاں جہاں اپنے نانا کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ مسجد نبوی جہاں حالت نماز میں اپنے نانا کے پشت پہ سوار ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی حسین کو۔ تمام پیدائش سے، ان کی ولادت سے لے کر 28 رجب کی تمام یادیں مدینہ سے وابستہ تھی۔ بہت سخت مرحلہ تھا امام حسین کو مدینہ چھوڑنا، چونکہ اسلام کی بقا کا مسئلہ تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو لے کے، چونکہ ایک فاسق و فاجر کی بیعت حسین نہیں کر سکتے تھے، عازم سفر مکہ ہوئے امام حسین علیہ السلام اور مکہ پہنچے۔ وہاں پر چونکہ مکہ ایک روحانی مرکز تھا، وہاں پوری دنیا سے مسلمان ایام حج میں مناسک حج انجام دینے کے لیے مختلف ملک کے دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ آتے تھے۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے مکہ میں کچھ عرصہ قیام فرمایا، اور وہاں پر پہلے بھی لوگ موجود تھے، جیسے عبداللہ ابن زبیر۔ جب یہ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس وقت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تھا بیعت یزید کے لیے، تو اس سے پہلے یا اس کے بعد یقیناً عبداللہ ابن زبیر کو بلایا گیا ہو یا اطلاع ملی ہو، وہ بھی جو ہے نا، اس نے بھی ترک مدینہ کر کے وہ مکہ پہنچے تھے۔ وہاں پر اس نے بھی اپنا ایک مرکز بنایا ہوا تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ لوگ جو ہے نا میری طرف آ جائیں، چونکہ وہ بھی اقتدار کا خواہش مند تھا۔ چونکہ وہاں پر جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچے تو لوگ جوگ در جوگ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے، امام سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور امام سے استفادہ کرنے لگے، اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور امام سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن اندرونی طور پہ عبداللہ ابن زبیر بھی چاہتے تھے کہ حسین یہاں نہ رہے، چونکہ وہاں پر امام کے ہوتے ہوئے اس کی دال نہیں گلتی تھی۔ خلاصہ کلام بہرحال مکہ کے قیام کے دوران کوفے سے کافی سارے خطوط امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے خطوط ملنا شروع ہو گئے۔ مولا حسین نے جناب اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے بھیج دیا، تاکہ ان کی نیابت میں کوفے والوں سے امام حسین علیہ السلام بیعت لے لیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہاں تک کہ مکہ میں بھی لوگوں نے بذات خود عبداللہ ابن زبیر نے بھی امام حسین علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، کوفہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن کچھ یہ بھی اطلاعات تھی کہ یزید نے جو ہے نا کچھ افراد ایسے بھیجے تھے جو حاجیوں کی بیس میں، حاجیوں کے لباس میں، احرام میں انہوں نے تلواریں اور خنجریں چھپا رکھی تھی، موقع پا کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دینا تھا۔ یہ مستند کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ ذکر موجود ہے۔
چونکہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری وجہ سے حرمت کعبہ پامال نہ ہو، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے وہاں سے عازم کوفہ ہوئے، عازم کربلا ہوئے۔ یہاں پر بھی اب چونکہ آپ کے پاس وقت مختصر ہوتا ہے انتہائی، یہاں پر بھی کافی واقعات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے منع فرمایا کہ امام جو ہے نا آپ یہاں سے نہ جائیں مکے سے کوفے کی طرف۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن زبیر سے، کہا کہ ابن زبیر یہ یاد رکھنا موت مقرر ہے، لیکن کبھی کعبے پہ وقت آئے تو کعبے کے لیے ڈال بن جانا اور اپنے لیے جو ہے نا کعبے کو ڈال نہ بنانا۔ بہت بڑا پیغام تھا امام حسین علیہ السلام کا، یہ عبداللہ ابن زبیر کے لیے بہت بڑا اشارہ تھا، یعنی آپ پہ جب وقت آئے تو کعبے کو ڈال نہ بنانا بلکہ کعبے کے لیے ڈال بن جانا۔ بہرحال خطوط کے آگے کوفہ میں حضرت مسلم کی جو ہے نا لوگوں نے بیعت شروع کر دی اور امام علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا جانب کوفہ، جو بعد میں کربلا میں قیام پذیر ہوا۔ یہاں پر کافی جو ہے مراحل گزرے ہیں، مکے سے کربلا تک جو سفر ہے وہاں پر کافی سارے مراحل، کافی سارے منازل آتی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام مکے سے چلے، مختلف منازل سے ہوتے ہوئے 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ اب مختلف منازل میں جو ہے نا کچھ معروف اور مشہور جو ہے نا منازل ہیں، وہاں پر واقعات جو ہے وہاں پر ہوئے پیش آئے ہیں، جیسے زرود کا مقام ہے۔ زرود ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت زہیر ابن قین جو امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، یہ مسلکاً حضرت عثمان کے پیروکار تھے، یعنی یہ شیعہ نہیں تھے، مولا علی علیہ السلام یا امام حسن یا امام حسین کے پیروکاروں میں نہیں تھے، یہ معاویہ کے پیروکاروں میں سے بھی نہیں تھے، لیکن ان کا جو مسلک تھا امام حسین کا مسلک نہیں تھا بلکہ عثمانی مسلک کا تھا، لیکن امام علیہ السلام کی دعوت پر اور ان کی بیوی کی تحریک پر، یعنی اس کی بیوی نے تحرک پیدا کر لیا کہ ہمیں امام حسین کا ساتھ دینا چاہے، اور کربلا روز عاشور تک زہیر ابن قین نے جو نا امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دوسرا مقام آتا ہے منزل زبالہ۔ منزل زبالہ پر وہ خط آتا ہے جو جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا، اور اس خط میں یہ تحریر تھا: اے حسین، کوفہ کے لوگ بدل چکے ہیں، حالات سازگار نہیں رہے۔ حالانکہ 35 دنوں میں جو جناب مسلم نے کوفہ میں گزارے ہیں، 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے 35 دنوں میں، 35 دن رہے ہیں کوفہ میں جناب مسلم۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خط پہنچا جناب مسلم کا کہ یا آقا و مولا، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں اور مجھے شہید کیا جائے گا، یہ میرا وصیت نامہ سمجھیں۔ آپ کے ساتھ رسول زادیاں ہیں، آپ کے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تو لہٰذا جانب کوفہ سفر نہ کیجیے گا۔ لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کی منزل اللہ کی طرف تھی، بہرحال امام علیہ السلام یہاں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام آتا ہے مقام شراف۔ یہاں پر امام علیہ السلام، یہ کربلا کے نزدیک ترین منزل ہے، امام علیہ السلام نے قیام فرمایا، رات قیام فرمائی، اور صبح جب یہاں سے سفر جاری رکھا تو حر ابن زیاد ریاحی، یہ حر ابن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے پہنچے۔ خیر، امام علیہ السلام سے اس کی کافی بحث ہو گئی، یہاں تک کہ ظہرین کی نماز سب نے امام علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ جو حر کا لشکر تھا انہوں نے بھی، جو امام کے ساتھی تھے انہوں نے بھی مل کے نماز ادا کی امام حسین علیہ السلام کی امامت میں۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام سے امام علیہ الصلوۃ والسلام اور حر کے درمیان کافی بحث مباحثہ ہوا. یہاں کی امام علیہ الصلوۃ والسلام راستہ تبدیل کرنا چاہتے تھے, حر تبدیل کرنے نہیں دیتے تھے. جب آغاز سفر کیا امام نے تو حر نے امام کے گھوڑے کی لجام کو ہاتھ سے تھاما, ہاتھ ڈالا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب سے کہا, حر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بلکہ امام نے ایک جملہ فرمایا تھا. حر نے کہا امام جو لفظ آپ نے میرے لیے فرمایا ہے میں آپ کے لیے نہیں کہتا, کیونکہ تیری ماں زہرا ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیں. حر کے 1000 کے لشکر اور اس میں گھوڑے جانور جتنے بھی تھے, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو, مولا عباس کو, اپنے لخت جگر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں, گرمی زیادہ ہے, ان کو پانی پلاؤ. پانی سے استقبال کیا. اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام نے حکم دیا کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. یہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی ان کی تربیت کا جو اثر ہے. لیکن روز عاشور جو بنو امیہ نے آل رسول کی آل اور علی کی اولاد سے جو کچھ کیا دنیا کے سامنے. درس ہے انسانیت کو واقعہ کربلا, درس ہے انسانیت کو واقعہ کربلا, ظرف کا ہے امتحان کوئی حور بنا کوئی حور ملا. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ فاطمہ مختار کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. ابھی دور کربلا ہے جو زندہ ہے.